إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور سورۃ النوح کی کچھ آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور سورۃ التحریم کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ان دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور اس کے بعض فضائل، توبہ کی بعض فضیلتیں اور استغفار کی بعض فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں.
جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بالکل تیزی سے گزر رہا ہے، اور کچھ ایام کے بعد ہم سے یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو بارہا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بد نصیب کہا ہے، اللہ کی رحمت سے اس آدمی کو دور کہا ہے جس آدمی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا بھی اور چلا بھی گیا اور اس آدمی نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی، اس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بخشوایا، اس آدمی کے لیے بربادی کی بد دعا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بات اس آدمی کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان چاہے جیسا کچھ کیوں نہ ہو اس سے خطائیں ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیث میں بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ جتنے انسان پائے جاتے ہیں اور وہ زمین پر جتنے ابن آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کے سب خطا کار ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں، ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ گناہ جب اس سے ہو جاتا ہے، غلطی جب اس سے ہو جاتی ہے، فوراً شرمندگی آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اللہ کے سامنے آدمی گڑگڑاتا ہے، توبہ استغفار آدمی کرتا ہے۔ اس انسان کو گناہ ہونے کے باوجود بھی سب سے بہترین کہا گیا ہے۔ وخیر الخطائین، یعنی خطا کرنے والوں میں، گناہ کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے، خطا ہو گئی انسان ہونے کے ناطے اب توبہ کرتا ہے آدمی، استغفار کرتا ہے۔ یہ توبہ کرنا، آدمی کا استغفار کرنا اسی وقت ممکن ہے جب گناہ کو گناہ آدمی سمجھے، گناہ کو آدمی بوجھ سمجھ لیتا ہے۔ ایک آدمی کو اس بات کا علم ہے، اس بات کی خبر ہے کہ گناہ مجھ سے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ سے شرم آدمی کو آتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد اس گناہ کے بوجھ کو آدمی محسوس کرتا ہے، اور پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ ایمان والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی اس سے ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد اس قسم کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے گویا کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی وقت پہاڑ اس پر گر سکتا ہے۔ یہ گناہ کے بعد ایمان والے کا معاملہ ہوتا ہے، گناہ ہو گیا، اس غلطی اس سے ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے بعد، اس غلطی کے بعد آدمی کا معاملہ گویا کہ پہاڑ کے نیچے آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی وقت پہاڑ اس پر گر سکتا ہے۔ اس قسم کا خوف آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اور جہاں فاسق اور فاجر آدمی ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا جا رہا ہے، کسی چیز کی خبر اس کو نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے شرم کا معاملہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کو احساس ہے، فاجر آدمی ہے، بڑے گناہ کرنے والا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مر على انفه فقال به هكذا۔ اور فاجر کا، ایک گنہگار کا یہ معاملہ ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے لیکن کسی چیز کا کوئی احساس اس کو نہیں ہے، گویا کہ اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور بالکل ہاتھ کے اشارے سے اس کو آدمی بھگا رہا ہے، وہاں سے آدمی اس کو اٹھا رہا ہے۔ یہ ایمان والے کے درمیان اور ایک فاسق اور فاجر کے درمیان فرق ہوتا ہے گناہ کے بعد۔ ایمان والا گناہ کر لے اس کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، اس کو آدمی بوجھ سمجھتا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، ہو گیا مجھ سے گناہ لیکن اب میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جس وقت گناہ کو آدمی بوجھ سمجھے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر آدمی بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، کوئی فکر آدمی کو نہیں ہوتی۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں، پیاری بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کی ماں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے کہا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الاعمال، اے عائشہ گناہوں کو ہلکا سمجھنے سے بچا کرو، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا مطالبہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے گناہوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس میں، آپ، دنیا کے سارے انسان جس وقت پہنچیں گے، چھوٹی نیکی آدمی کر کے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے اس کو رکھے گا،
چھوٹا گناہ آدمی کر کے آیا ہوا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایک آدمی دنیا کی زندگی کو ضائع کر دے، برباد کر دے، اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، نام اعمال اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، نام اعمال کو لے کر کے جو افسوس کرے گا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیسا کتاب سا اللہ نے میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے، چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے، بڑا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا گناہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو حقیر سمجھنے سے، اس کو چھوٹا سمجھنے سے آدمی بچے، کیونکہ یہ گناہ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، آدمی بالکل برباد اس سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ان کے لیے کی تھی، اللہ تعالیٰ تو ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کو برکت دے دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے وقت میں کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ ان کی اولاد تجاوز کر گئی تھی، اولاد کو یا پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ملا کر کے 100 سے زیادہ کی ان کی تعداد تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور کثرت سے مالدار اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، تمہارا معاملہ ایسا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، بڑی بڑی بد کرداریاں کر رہے ہو، اللہ کی معصیتوں پر معصیتیں کر رہے ہو، لیکن معاملہ ایسا ہے گویا کہ تمہارے آنکھوں میں کوئی بال ہو یا بال کے برابر اس کو سمجھتے ہو، بڑے بڑے گناہ آدمی کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں سے دعائیں آدمی کر رہا ہے، جیسے بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے کسی اور پر آدمی بھروسہ کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو بہت معمولی آدمی سمجھتا ہے۔ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ دوسروں کا آدمی اس اعتبار سے مال کھا رہا ہے، دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر کے آدمی کھا جاتا ہے اور کوئی فکر اس کو نہیں ہے، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس سوال اس کو دینا ہے۔ اور یہاں معاملے ایسے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کے الزامات دوسروں پر لگائے جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے معاملات دوسروں پر لگائے جاتے ہیں، اور کوئی چیز آدمی سمجھتا اس کو نہیں ہے، بہت معمولی آدمی اس کو سمجھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، ایسے اعمال تم کر رہے ہو، بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن تمہاری آنکھوں کے بیچ میں گویا کہ بال ہے وہ، وَإِن كُنَّا لَنَرُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ان گناہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا ہم سمجھتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے بڑے گناہ ہوتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سے بڑے گناہ ہوتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں کہا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد کا زمانہ، پھر میرے بعد کا زمانہ۔ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا ہے، کون سے گناہ اس میں ہوتے تھے جن کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ ان کو سمجھتے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ کو گناہ آدمی سمجھے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، انسانوں سے ہم کو شرم آتی ہے، 4-5 لوگوں کے ساتھ میں آپ بیٹھیے، مسجد میں آپ بیٹھیے، لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، وہاں بیٹھ کر کے آپ گناہ نہیں کرتے، وہاں بیٹھنے سے آدمی کو شرم آتی ہے، انسان کہے گا کہ اس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپیاں بھی اس نے پہن رکھی ہیں، اور کرتا پائجامہ اس کا معاملہ ہے، اور گناہ یہ کرتا جا رہا ہے، اسلامی اس کا لباس ہے، اسلامی اس کا پہناوا ہے، اور یہ گناہ کر رہا ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ سے اس کو شرم نہیں آتی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، آپ انسانوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ کر کے کہاں جائے گی؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمان اور زمین کا ذرہ برابر کی کوئی چیز ایسا معاملہ ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے گناہ آدمی سے ہو جائے، توبہ آدمی کرے، استغفار آدمی کرے، اور یہ توبہ کرنا، استغفار کرنا انبیاؤں کا شیوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، کہا جو چیزیں کھانی ہے کھاؤ، جیسے رہنا ہے رہو، کہا فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان آیا، بھڑکایا،
شیطان نے آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے جو آپ لوگوں کو منع کیا ہے وہ اس لیے اگر درخت کھا لو گے ہمیشہ زندہ رہو گے، انسان کی خواہش ہوگی ہمیشہ زندہ رہے۔ شیطان نے آ کر کے ورغلایا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، کہا دیکھو یہ درخت کھاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے، اور دوسری بات کہی یا تو پھر فرشتے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑے اتار دیے اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، اور یہ کلمات رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرتا ہے، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرتا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں۔ انبیاء کا شیوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رہنے کا حکم دیا، دعوت و تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اللہ کی اجازت سے پہلے ایک جگہ سے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ لہذا توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، ایک مجلس میں بسا اوقات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیے تھے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلسل استغفار کرتے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ لہذا حضرات ایک آدمی سے گناہ ہو جائے، غلطی اگر آدمی سے ہو جائے، توبہ استغفار آدمی کر لے، استغفار اگر آدمی کر لیتا ہے، توبہ اگر آدمی کر لیتا ہے، دل آدمی کا صاف ہو جاتا ہے، دل میں جو گندگیاں ہیں، دل میں جو دھبے لگے ہوئے ہیں، وہ سارے دھبوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی جب گناہ کر لیتا ہے، ایمان والا جب گناہ کر لیتا ہے، ہلکا سا کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِن تَابَ، اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے گڑگڑاتا ہے، استغفار آدمی کرتا ہے، گناہ کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دل کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن گناہ کے بعد دوبارہ اگر آدمی گناہ کر لے اور مسلسل اگر آدمی گناہ کر لیتا ہے، یہ کالے جو دھبے ہیں مسلسل لگتے 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 سارے دل کو آدمی کے کالا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل اس اعتبار سے ایسا آدمی کا کالا ہو جاتا ہے کہ اچھی چیز کو اچھی آدمی سمجھتا نہیں ہے اور بری چیز کو پھر آدمی بری جانتا بھی نہیں ہے۔ لہذا توبہ آدمی کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت اگر کسی آدمی کو، کسی بندے کو حاصل ہو جائے، بہت بڑا انعام ہے یہ دنیا میں رہتے ہوئے۔ توبہ آدمی کر لیتا ہے، استغفار اگر آدمی کر لیتا ہے، فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد جو آدمی کے پچھلے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، لیکن جس آدمی نے توبہ کی، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ایمان کو اپنے مضبوط کر لیا، اعمال صالحہ اگر آدمی کر لیتا ہے، دیکھو گناہ ہو گیا آدمی سے، لیکن اب آدمی توبہ کر رہا ہے، اپنی حالت کو آدمی سدھار رہا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی غلطیوں کو، جن کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے، احساس آدمی کو ہے، شرمندگی آدمی کو محسوس ہوتی ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم آدمی کر لیتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کا مال ہڑپا ہوا ہے یا ناحق کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، جا کر کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے آدمی۔ یہ ایسے معاملات ہے جو گناہ آدمی سے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی پیاری ایک حدیث بیان فرمائی، سب سے آخر میں جو آدمی جنت میں داخل ہوگا، سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں جس آدمی کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل یؤتى بها یوم القیامہ فیقول، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اعرضوا علیہ صراع ذنوبہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس آدمی پر یہ جو جہنم میں اب تک تھا، سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں اس کو جنت میں ڈالا جانے والا، اب اس اللہ تعالیٰ اس کو نکالے ہوئے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اس پر پیش کرو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس آدمی پر پیش کیا، صحیح مسلم کی بات، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس آدمی پر پیش کیا جائے گا، آدمی سمجھ لے گا اب مجھے ہلاک ہونا ہے، اب میری بربادی ہے، مجھے ہلاک ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے گناہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، اب جیسے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ آخر میں کہیں گے یہ جو تیرے گناہ تھے ان سارے گناہوں کے بدلے کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی میرے تھے، بدلے کے اعتبار سے ان گناہوں کو میں دیکھ نہیں رہا، اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ اگر آدمی واقعی میں توبہ کر لیتا ہے، استغفار اگر آدمی کر لیتا ہے، شرمندگی اگر آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات صرف آدمی توبہ کی نیت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے توبہ کی نیت سے۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 99 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، 99 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، لوگوں سے دریافت کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس سے جا کر کے میں بات کر لوں، ایک راہب کی طرف اس کی رہنمائی کی، عبادت گزار تھا، علم اس کے پاس نہیں تھا، عبادت بڑا اللہ تعالیٰ کی کرتا تھا لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا، گیا اس کے پاس سوال کرتا ہے 99 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کروں، استغفار کروں، اللہ معاف کرنے والا ہے؟ اب یہ آدمی جس کے پاس علم نہیں تھا جواب دے گا کون تجھے معاف کرے گا؟ 99 لوگوں کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگتا ہے، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، 100 لوگوں کی گنتی پوری ہو گئی، اب معاملہ ایسا ہوا، پھر اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، پھر اس کو شرم آتی ہے، پھر لوگوں کے پاس جا کر کے کہتا ہے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس جا کر کے میں بات کروں، ایک اہل علم والے کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے، وہاں جا کر کے کہتا ہے ایسا ایسا معاملہ، یہ آدمی کہتا ہے تیرے درمیان، تیری توبہ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ توبہ کر اور فلاں جگہ نکل جانا، وہاں اللہ تعالیٰ کے لوگ عبادت کرتے ہیں، اس زمین پر یہاں اس علاقے میں نہیں رہنا۔ اب یہ آدمی یہاں سے فوراً نکل گیا، ابھی وہاں راستے میں جا رہا ہے آدمی، موت کے فرشتے نے آ کر کے اس کی روح کو قبض کر لیا، راستے میں بالکل درمیان میں آدمی ہے، اب ایک طرف رحمت کے فرشتے ہیں اور ایک طرف عذاب کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں۔ رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نکل چکا ہے یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے نکل چکا ہے، لہٰذا ہم اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 لوگوں کا یہ قاتل ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، کہا کہ زمین کو ماپا جائے، زمین کو ماپا جائے، جہاں یہ جا رہا ہے وہاں اور جہاں سے نکلا ہے وہاں، جس جگہ کی زمین کم ہوگی اس اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جہاں یہ جا رہا تھا کہ تو کم ہو جا، اور جس زمین سے نکلا ہوا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو بڑی ہو جا، ایک بارش کا فرق ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا وسیع، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، آدمی کو شرمندگی محسوس ہو، جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا آدمی کو اعتبار ہو، گناہ کرنے سے پہلے آدمی سوچے کہ کس ذات کی آدمی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے لا تنظروا الى صغر المعصیہ ولكن انظروا لعظمۃ من عصیت، گناہ کتنا چھوٹا ہے اس کو مت دیکھو کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اس بات کو دیکھو۔ اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، اس وقت اگر میری آپ کی کسی اور کی موت ہو جاتی ہے، ابھی اگر ہم مر جاتے ہیں، اس وقت اگر ہماری موت ہو جائے، اللہ کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو جائیں، سوال اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے لگے ساری زندگی کا جتنی ہم گزار کر کے گئے ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ ساری زندگی وہاں ہم کو موت نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اور دو ہی فیصلے ہوں گے، یا تو اچھائی کا معاملہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، نہیں تو سارا معاملہ ختم ہے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں آدمی سوچے، اور وہاں کے بارے میں اگر آدمی سوچنا چاہتا ہے، توبہ آدمی کرے، استغفار کرے۔ آخری بات، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، ایک آدمی ان کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس آدمی کو بلا کر کے پوچھا کتنے سال کے ہو تم؟ کہا 60 سال کا ہوں۔ اللہ کے پاس جانے والے ہو، اللہ کے پاس پہنچنے والے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے پاس تم جانے والے ہو، کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ تیاری کر کے جا رہے ہو؟ کوئی تیاری نہیں۔ آدمی پریشان ہو گیا، کہا کوئی تیاری میرے پاس نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے۔
اب فوراً فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ آدمی سوال کرتا ہے کیا کوئی طریقہ ہو تو بتائیے اللہ کے پاس جانے کے لیے؟ کہا ہے بہت آسان طریقہ ہے، جتنی زندگی گزر چکی ہے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ 1000 مرتبہ آدمی سے گناہ ہو، 1000 مرتبہ آدمی اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جتنی زندگی گزر چکی ہے چھوڑ دو، توبہ کرو، استغفار کرو، آنے والی جو زندگی ہے ایک دن کی ہو، ایک مہینے کی ہو، ایک سال کی ہو، اچھی زندگی گزارو، توبہ استغفار کے بعد اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر ایسا کرو گے پچھلا جو معاملہ تھا سارے معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، ایسا اگر نہ کرو گے، توبہ استغفار کرنے کے بعد دوبارہ وہی تم گناہوں والی زندگی اگر گزارو گے، اگلا پچھلا سارا معاملہ ملا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کرے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان التوبۃ تجب ما کان قبلہ، توبہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ لہذا جس مہینے سے گزر رہے ہیں خاص توبہ استغفار کا مہینہ ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل کرے جنہیں اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے اللہ تعالیٰ سامان کرے، ملک کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔